یہ کلاسیں چل رہی ہیں، ان کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو باہمی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو اس کا حل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس میں یہ جو ہمارا حصہ چل رہا ہے، اس کے اندر جھگڑوں کے اسباب، عموماً جھگڑے ہوتے کیوں ہیں۔ انسان کو اگر کسی پریشانی کا سبب پتہ ہو اور تو بر وقت وہ اس کی تدبیر کر سکتا ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو سبب پہچاننے کے بعد، تدبیر کرنے کے بعد اللہ کی مدد سے کام بن جاتے ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو اہم ترین سبب ہے، تیسرا سبب یہ عرض کیا تھا کہ گناہوں سے نہ بچنا، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ نہ کرنا۔ یہ جھگڑوں اور لڑائی کا، نفرتوں کا، باہمی عداوتوں کا، اختلافات کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ عمل جو ہے، عمل اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے، عمل صالح میں، نیک عمل میں، بلکہ یوں کہیے کہ ہماری زندگی پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے ہماری زندگیوں میں، وہ نیک عمل ہے۔ ہماری زندگیوں پہ جو اچھے اثرات آتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں آسانیاں نظر آتی ہیں، تو اس کا سب سے بڑا سبب وہ اچھے اعمال۔ اور ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب بدعملی ہے، وہ برے اعمال ہیں جو ہماری زندگی پر بہت برے نتائج اس کے ہوتے ہیں۔ میں بخاری شریف کی ایک واقعے سے اس بات عرض کروں تاکہ ہمارے ذہن میں خوب اچھی طرح بیٹھ جائے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کا حقیقی سبب وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ بخاری شریف کے اندر، حدیث کے اور کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، غار والا واقعہ۔ 3 آدمی جا رہے تھے اور رات آ گئی، یا بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اور ادھر غار کے منہ پہ تیز آندھی کی وجہ سے ایک چٹان آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور ان سب کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ اب ان کے سامنے ہلاکت پوری طرح کھل کے سامنے آ چکی ہے، اور ایک ایسی پریشانی میں پھنس چکے ہیں کہ مادی تدبیروں سے اس پریشانی سے نکلنا ناممکن ہے۔ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ تینوں کو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عمل کو پیش کرو۔ اب آپ دیکھیے اس سے بڑی عمل کی طاقت کو واضح کرنے والی چیز کیا ہوگی۔ پھر وہ تینوں اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا واسطہ دیتے ہیں اللہ پاک کو۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اختیار کیا، اور وہ پورا لمبا قصہ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے پاک دامنی اختیار کی اور میرے پاس گناہوں کے اسباب تھے، میں زنا کر سکتا تھا، میں اللہ کے خوف سے رک گیا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور ایک کہتا ہے کہ میں اپنے ملازم کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا عمل کیا، ان کی خیر خواہی کی۔ یہ کہنا تھا، تینوں کے دعا کرنا تھا کہ وہ چٹان سامنے سے ہل گئی۔ کیا پتہ چلا کہ عمل میں اللہ نے بہت بڑی طاقت رکھی۔ عمل ہماری زندگیوں سے مشکلات کو ہم ایسی مشکلات میں پھنس جائیں جہاں مادی تدبیروں سے نکلنا سمجھ میں نہ آتا ہو، عمل وہاں بھی ہم کو مشکلات سے نکال دیتا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، بخاری شریف میں ہی یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ظالم بادشاہ نے ان کی بیوی کو پکڑ لیا، اور اس نے، ظالم بادشاہ نے ان کے ساتھ بری نیت اور برے ارادے کے ساتھ ان کے اپنا دست درازی کی اور آگے بڑھا۔ انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کے پیغمبر پر ایمان لائیں، اور میں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، اور میں نے پاک دامنی اختیار کی،
اور میں نے اے اللہ میری اس مشکل کو حل کر. اب آپ دیکھیے واسطہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ عمل کا، ایمان کا، عمل کا، نیک عمل کا. وہ دعا کرنا تھا کہ وہ بالکل معذور ہو گیا اور وہ آگے بڑھ نہیں سکا. تو بہرحال کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا دے ہم گناہ کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اب ان دو مثالوں سے کیا پتہ چلا کہ بڑی بڑی مشکلات میں جب انسان پھنس جائے تو اعمال انسان کو ان مشکلات سے نکال دیتے. اور پھر یوں بھی سمجھیے کہ اور یہ جو گناہ ہیں یہ انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسا دیتے. نظر نہیں آتا، اس وقت نظر نہیں آتا آگے کتنی مشکلات آتی. ان مشکلوں میں سے ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پہ اللہ رب العزت اس گناہ گار کی محبت دلوں سے کھینچ لیتے. اب اس کی نہ بیوی اس سے محبت کرتی ہے، نہ اولاد، نہ اس کے عزیز اقارب رشتہ دار. اور بھائیوں، محبت یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ محبت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی انسان کے لیے بڑی خوشی بن جاتی. اور اگر محبت نہ ہو بھائیوں تو بڑی بڑی خوشیاں، بڑے بڑے اسباب راحت کے ساتھ بھی انسان کا جینا مشکل ہو جائے. جو ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے، نرم بستریں موجود ہیں، عمدہ قالین موجود ہیں، شاندار پردے موجود ہیں اور ٹائل موجود ہیں، لاکھوں کے ہمارے باتھ روم اور واش روم ہیں، اور ہمارے گھروں میں کیا نعمت نہیں ہے. اگر نعمت نہیں ہے تو کیا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں سے رحمت اللہ نے کھینچ لی ہے، محبت کھینچ لی، بھائی بھائی کا دشمن ہوا. تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے دے. یہ بہت بڑا سبب ہے. اللہ ہمیں اس زندگی میں سمجھا دے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے گناہوں والی زندگی سے توبہ کرنا ہے. اور میں نے اس میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج کچھ انشاءاللہ مزید روایتیں اور آیتیں آئیں گی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اور ان میں آپس میں اختلاف ہی رہے گا، آپس میں لڑتے بھڑتے ہی رہیں گے، البتہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے تو ان کی پھر یہ نوعیت نہیں ہوگی. علماء نے لکھا اس سے معلوم ہوا جو لوگ آپس میں بلا وجہ آپس میں لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو وہ رحمت خداوندی سے محروم ہے. وہ رحمت خداوندی سے محروم. یہ جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا بھائیوں، یہ رحمت سے ہماری کام بنتے ہیں. یعنی آج بھی میں شام کو یہ عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا احسان یاد دلایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا. معلوم ہوا کسی پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو اس گھر میں نرم دلی آتی ہے، اس گھر والوں میں نرم دلی آتی ہے، اور دل نرم ہو تو رویے بھی نرم ہو. اور اسی کے برخلاف آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب تم نے نافرمانیاں کی تو ہم نے تمہارے اوپر رحمت نہیں لعنت برسائی، اور اس لعنت کا نتیجہ کیا بتایا؟ کہ تمہارے دل سخت بن گئے. لعنت کا نتیجہ کیا بتایا؟ دل سخت بن گئے. اب آپ مجھے بتائیے جب دل سخت ہوں گے تو زبان نرم کیسے ہو سکتی؟ دل سخت ہوں گے تو رویے نرم کیسے ہو سکتے؟ جب دل سخت ہوں گے تو شفقتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب شفقت نہیں ہوگی، مہربانی نہیں ہوگی، دل میں نرمی. یعنی آج دیکھیے کتنے شوہروں کو شکایت ہے عورتوں کی بد زبانی کا. کیا ہے؟ دل سخت ہو گئے. اور عورتوں کو شکایت ہے مردوں کے سخت لہجوں کا. تو کیا ہو گیا؟ دل سخت ہو گئے. اسی یاد آیا، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد وہ گھر آیا. تو جب وہ گھر آیا تو دیکھا بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور گرج اور چمک کے ساتھ جو ہے خوب بارش ہو رہی ہے، اور جو ہے جو بادلوں کی گرج ہے. تو وہ سر اوپر اٹھا کے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ پہنچ گئی اوپر. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ایسی سختی ہے دلوں کے اندر. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ دلوں کی سختی کا حال یہ ہے کہ شوہر برس رہے ہوتے ہیں بیویوں پر، بیویاں برس رہی ہوتی ہیں بچوں پر، بچے برس رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. پورا گھر جو ہے میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی رحمت، اور رحمت ملے گی رحمت والوں اعمال سے.
تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اختلاف ختم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آپس کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ بھئی دین پہ چلیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔ کہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، تو نصارہ کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آپس میں دشمنی ہم نے پیدا کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ تم نے اللہ شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ایسی ہی ایک اور آیت ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ ان کی گستاخی ہے۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی۔ دیکھیں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے لعنت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ورنہ اللہ نے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ۔ اور اے پیغمبر جو وحی تم پہ نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی کفر میں اضافہ کر کے رہے گی۔ اب یہ جملہ سنیے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ محبتیں بھی اللہ لاتے ہیں اور نفرتیں بھی اللہ لاتے ہیں، اور ان دو آیتوں نے اسباب بھی بتائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اوپر کی ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ جب قومیں اللہ کی کتاب اور آسمانی ہدایت کو بھلا دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، اور زندگی گزارتے وقت احکام الہی کو پسے پش ڈال دیتی، تجارت کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم پوچھیں تو صحیح کہ ہماری تجارت شریعت کی روشنی میں ہے یا کیا ہے۔ نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، کسی کو اس کا غم نہیں ہوتا کہ حلال کیا ہے۔ لباس پہنتی ہیں عورتیں، کسی کو غم نہیں ہوتا کہ کوئی یہ پوچھے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے احکام کو ضائع کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے دین کے ساتھ ان کے رویے گستاخانہ ہو جاتے ہیں، تو سزا کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ باہمی اتفاق، اتحاد، الفت، محبت کی نعمت ان سے چھین لی جاتی، اور لڑائی جھگڑے، اختلاف، انتشار، بغض، عداوت کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا جاتا۔ پھر لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے ہیں، کہیں خاندانی جھگڑے تو کہیں معاشی سیاسی اختلاف۔ الغرض زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے، ایک عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے آسمانی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جس رب کی دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں اس کے ضابطے پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری آیتیں ہمیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ جھگڑوں کا سبب وہ نافرمانی ہے، اختلافات کا سبب گھر میں جھگڑے ہوں۔ محبتوں کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے کتنی واضح حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ جب اللہ کے قبضے میں، اس کی مرضی، جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے، جس کے دل میں جس کی نفرت ڈال دے۔ جب کسی بندے کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے تو وہ دنیا والوں کے لیے مقبول ہو جاتا ہے، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور یہ دیکھیے نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے اللہ پاک محبت پیدا کر دے۔ تو دو ہی باتیں ہماری، یہ سبب ہے بہت بڑا کہ گناہ
اور بدعملی اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. اس کے بندے کے خود دل سخت ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دل بھی اس کے لیے سخت ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کہتے ہیں یار مجھے بس فلاں بندہ اچھا نہیں لگتا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس دل میں ایک آدمی برا لگتا. اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے مقبوض رکھو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر اللہ پاک زمین میں اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے. یہ تیسرا سبب ہمارے سامنے آیا تھا، اور اس تیسرے سبب کا خلاصہ یہی تھا کہ جب نیک عمل ہوں گے تو آسمان سے اللہ پاک محبتیں ڈالیں گے. گھروں میں انشاءاللہ محبتیں آئیں گی، اور آپ کے ماتحت آپ سے محبت کریں گے، پڑوسی محبت کریں گے، ملنے جلنے والے محبت کریں گے. اور جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو نتیجتاً اللہ کا غضب اور عذاب اس شکل میں نازل ہوگا کہ سب نفرت کریں گے. اب علاج کیا ہے؟